میں پچھلے ختم شریف پہ میں نے ایک بات کی تھی، جو دوست آئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہمارا دین نبوت کے گرد گھومتا تھا۔ کس کے گرد؟ نبوت کے گرد۔ میں اصل موضوع پر ابھی بعد میں آؤں گا۔ یہ قاری صاحب نے مجھے جو پیچھے سے وہ ٹیکا لگا دیا تو وہ اب ٹیکا مجھے اثر کر گیا ہے۔ ہم نقشبندی ہیں، ہمارے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رب کو اس لیے مانتا ہوں، میں رب کو، یہ جملہ ان کا اصل جملہ فارسی کا بتاؤں گا، کہ میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ علامہ اقبال نے ایک واقعہ سنایا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نقشبندیوں کی بات ہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہے یا اللہ کے محبوب سے زیادہ پیار ہے؟ یہ بڑا نازک سوال ہے، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میں کیا جواب دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو فرمایا کہ مجھے اللہ کے محبوب سے زیادہ پیار ہے۔ ڈرو نا، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ بھی یہاں تھا، ہم بھی یہاں تھے، ہمیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اللہ بھی یہاں ہی تھا، ہم بھی یہاں ہی تھے، ہمیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو یہ آئے اور انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، تو میں اللہ کے محبوب سے زیادہ پیار کیوں نہ کروں؟ ویسے بھی دوستو مجھے آپ بتائیں، جو اللہ کا محبوب ہو ہمیں ان کو اپنا محبوب بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ ناراض ہوگا؟ اگر آپ کسی کے بچوں سے پیار کریں تو ان بچوں کے والدین آپ سے ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بھائی یہ آسان سی باتیں ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ 1400-1500 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ سارے مسئلے متنازعہ رکھے ہوئے ہیں اس امت نے بنا کے۔ کیوں سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے تبرکن یہ ہمارے دوست ڈاکٹر مجاہد حسین صاحب ماشاءاللہ PhD، انہوں نے بڑی مہربانی کی آج یہ تشریف لائے ہیں، اور میں صوفی امین صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ یہ تبرک ہے ہمارے پاس دوستو، آپ سب نے یہ آ کر دربار دیکھا ہے، انہوں نے دربار والے دیکھے ہیں، یہ آستانہ بنتے دیکھا ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا دیکھا ہے۔ بڑی مہربانی یہ تشریف لائے۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں بات۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، اس انسان کو اللہ پاک نے عقل، شعور، فہم، ادراک سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کائنات میں، اللہ پاک نے اس زمین کو انسانوں کے ساتھ بسانا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ گاؤں جو ہے یہ فلانی قبیلے والوں کا ہے، یہ اوانوں کا گاؤں ہے، یہ ملکوں کا گاؤں ہے، یہ سلیریوں کا گاؤں ہے، کہہ دیتے ہیں نا۔ اللہ نے زمین کو بسانا ہے، کس سے؟ کہو آدم کی نسل سے۔ تو اس کائنات کا پہلا فرد کون ہے؟ کہو آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ اب اگر انسان ہی بھیجنے ہیں تو انسان 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32 ہوتے رہتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کے پہلے فرد کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ نبوت کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی؟ نبوت سے کیوں سرفراز فرمایا گیا؟ یہ بڑی غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ چاہا کہ آدم علیہ السلام کی جو آگے نسل چلے گی ان کی رہنمائی کا سامان ہوتا رہے، ان کی رہنمائی، رہبری۔ دیکھیں انسان میں عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، ادراک ہے، کھانے والی چیزیں ساری پتہ ہیں، پینے والی چیزیں ساری پتہ ہیں، پر اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں ہے، جو میرے نبی کھائیں تم وہ کھانا، جو میرے نبی پئیں وہ پینا،
جو میرے نبی پہنے وہ پہننا. جب میرے نبی سوئیں تو تم بھی سونا، چاہے دن ہی ہو. ساری دنیا کہتی ہے دن کو نہ سو، کوئی دن کو سویا ہو تو کہتے ہیں رات نو کی کرتا رہنا ہے. لیکن میرے اگر آقا آرام دن کو بھی فرما لے تو سنت ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمات دھندلاتی رہی، انبیاء آتے رہے، انبیاء آتے رہے. اس سلسلے نے آخر اختتام کو پہنچنا تھا. میرے آقا مولا تشریف لائے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس سے آگے پھر اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، بڑی نازک سی بات کرنے لگا ہوں. میں نے اور آپ نے اگر کسی نبی کا نبوت کا ظاہری زمانہ نہیں پایا تو اس میں کوئی ہمارا قصور ہے؟ کوئی ہے قصور؟ اللہ پاک نے جب چاہا ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. دیکھیں وہ صوفی صاحب جو نعت پڑھ رہے تھے وہ بھی پھر میں اب اس کو لنک کرتا ہوں. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. غلطی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑنے کا نام غلطی ہے. اللہ کہتا ہے سچ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو غلطی تو انسان نے اللہ کے حکم کو توڑ کر کی ہے نا. تو اب اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی اب تم مجھ سے معافی مانگ لو، یہی کہنا چاہیے نا. لیکن قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، غلطی ہو گئی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ. غلطی ہم نے کی ہے، حکم اللہ کا توڑا ہے. کرینہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے. کیوں سر؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ ہمارے قاری صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے. اکثر لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے کہ یہ نعتیں ایسی بنا لی ہیں. یقین کریں کوئی نعت قرآن و حدیث کے باہر نہیں ہے. یہ آپ کے غور کرنے کی باتیں ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ غلطی ہو گئی، اب وہاں جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے جن سے غلطیاں ہوئی اور وہ میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور میرے آقا نے ان کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کی. اور اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ then I will consider what I have to do with you، کہ میں پھر سوچوں گا میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. نہیں نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ بے شک آپ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی ساری خطائیں معاف ہو گئی. ساری خطائیں معاف ہو گئی. سیادی فرشتے نہیں تھے، میں ذرا مشکل جملہ کہنے لگا ہوں، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی خطائیں معاف ہو گئی. اب دیکھیں اگر ہم 2012 میں ہیں، 2012 میں ہیں، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کوئی ہے ہمارا قصور؟ سوچو. کیوں سر؟ ہماری بھی تو غلطیاں معاف ہونی چاہیے نا، کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ چیز دلیل ہے کہ میرے آقا و مولا اپنی کامل و اکمل حیات کے ساتھ اپنے روضہ مبارک میں جلوہ افروز ہے. اور عام فرما والی بات نہیں مانی جا سکتی. جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے، جلوہ افروز ہے. ٹھیک ہے، جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں ہیں کیا کہا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں. دیکھیں نا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. سرکار غوث پاک باز فرما رہے ہیں آپ کا ایک مرید جیسے ابھی کو پیچھے بیٹھا سو جائے، وہ سو گیا ہے. میرے سرکار غوث پاک نے بات چھوڑ دیا، اس سوئے ہوئے مرید کے پاس جا کے مؤدب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہو گیا کہ میری تو شامت آ گئی ہے کہ میں سویا ہوں اور پیر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ میں سویا ہوا. گھبرا گیا. میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا اپنے اس مریض سے، علی بن حیتی کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ گھبراؤ مت، یہ بتاؤ کہ اب بھی تم سوئے سوئے کس کو دیکھ رہے تھے؟ میرے سرکار جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مرید سویا ہوا دیکھ رہا ہے.
रोज लोग कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूफी अमीन जी बड़ी बारीक बात है, हाजिर नाजर हैं, तो फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे रहते हैं? आप मिंबर उनके लिए छोड़ दें। जो देख लेता है वो मिंबर छोड़ देता है, जो देख लेता है वो मिंबर छोड़ देता है, वो अपना आवाज बंद कर देता है। ये तो हमारी आंखों की बातें हैं। जिसके पास आंखें हैं वो देखता है। हम सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना सुन्नी। सुन्नी कौन होता है? ठीक है, आम सादा लोग कह देते हैं कि जो सुनकर ईमान लाया हो। जो ये बात तो बड़ी सादी है लेकिन सच है। देखा तो मेरे आका मौला नहीं है, बाकियों ने सुना ही सुना है। उन्होंने सुनाया और हमने सुन लिया। समय ना वाताना, सुन लिया और मान लिया, सुन लिया और मान लिया। चले, वो देखने वाले थे, वो देखते रहे, हम देखने वाले नहीं हैं, तो हमारे लिए भी तो कोई आसानी होनी थी। नबुव्वत के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू हो गया। अब जो लोग आजकल इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, बड़ा लाइटली लेते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, कहते फलाने पीर साहब के खलीफे बहुत हैं, पीर साहब के खलीफे बहुत हैं। ये कहते हैं ये खलीफा क्या होता है? खिलाफत क्या चीज़ है? ये खिलाफत इतनी अहम चीज़ है कि मुसलमानों के 2 फिरके बन गए पहले दिन ही 2 फिरके बन गए। किस वजह से? को खिलाफत की वजह से। किस वजह से? ये खिलाफत इतनी अहम चीज़ है। मैं अगले मौजू को इधर ही छोटी सी एक बात कर देता हूँ, जो मेरा अगला मौजू है। खिलाफत की वजह से अज़ाज़ील इब्लीस हो गया। खिलाफत की वजह से अज़ाज़ील, इज्जत वाला बंदा। इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था, इब्लीस नहीं था। सिर्फ खिलाफत ना मिलने की वजह से। ये खिलाफत इतनी अहम चीज़ है। नबुव्वत के बाद खिलाफत का सिलसिला चला। मैं तफसील में नहीं जा सकता, मैं असल बात पे आना चाहता हूँ। फिर इमामत का सिलसिला चला। आज हम उसको भी नहीं मानते कि मानते हैं। वैसे हम कहते हैं फलां इमाम कहते हैं ना, तो वैसे बात करें ना इमामत तो कहते हैं नहीं इसको नहीं हम मानते। ये फलां फिरके के हैं। मैं नाम नहीं लेता, सिर्फ आपकी एक थोड़ी सी इल्मी बातें कर रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जद्दुल अंबिया है, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह पाक ने नबुव्वत दी हुई है, खलील बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक चीज़ की कमी है, फिर भी एक चीज़ की कमी है। अल्लाह पाक उनकी सारी वो, सर मैं यहाँ एक आपकी नज़र करता हूँ बात। अक्सर हमारे उलमा कहते हैं आजमाइश है, मैं कहता हूँ नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, डेमोस्ट्रेशन है। आजमाइश वो करता है, आजमाइश वो करता है जिसको पता कुछ ना हो। अगर अल्लाह किसी की आजमाइश करे अपने नेक बंदे की, इसका मतलब है अल्लाह को पता नहीं है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह के इल्म की नफी होती है। अल्लाह को सब कुछ पता है। अल्लाह को आलिमुल गैब व शहादा, उसको हर चीज का पता है। वो किसी की आजमाइश नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है कि करके दिखाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, अल्लाह को पता है ना कि ये मेरे महबूब हैं और इमाम आली मकाम उनके नवासे हैं। पता है ना कि नहीं पता? सारी वहियां पहले ही आई हुई हैं कि नहीं? सहासिता में सारी मौजूद हैं। तो क्या करबला में आजमाइश हो रही थी? बताएं मुझे। जिसको नबुव्वत ने पाला हो उसकी आजमाइश क्या हो सकती है? वो तो अल्लाह ने भेजा था कि जाओ और दिखाओ लोगों को कि ऐसे होते हैं मेरे बंदे, ऐसे होते हैं मेरे बंदे, ऐसे होते हैं मेरे बंदे। चले मैं कुरान का हवाला देता हूं, आपको बात समझ नहीं आई। अय्यूब अलैहिस्सलाम है, हर नेमत मिली हुई है, कोई कमी नहीं। उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, नहीं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भी को प्राडो पजेरो होती थी नहीं। ज़राअत थी, मवेशी थे, खेत फसलें, जिमीदारा और मवेशी, या फिर उनकी औलाद थी। हर चीज थी। ये कुरान है, हर चीज थी।
اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک دن ابلیس نے کہا کہ اے اللہ کہ ایوب علیہ السلام آپ کو یاد کیوں نہ کریں، آپ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے، آپ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر کچھ نہ بھی رہے وہ تب بھی مجھے یاد کریں گے۔ یہاں مرید ناراض ہو جاتے ہیں، پیر صاحب نے دعا نہیں کی۔ اگر کچھ نہ بھی رہے، قرآن ہے، یہ قرآن وہ چیز ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اس کو نہ مانے وہ پھر ایمان سے فارغ ہے، کہ اگر کوئی چیز نہ بھی رہے، کوئی چیز تو وہ پھر بھی مجھے یاد کریں گے۔ ابلیس کو کوئی تھوڑا سا شک تھا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس جا، میں تجھے طاقت دیتا ہوں۔ یہ شیطانی طاقت ہے، پریشان نہ ہوا کریں کہ پیر صاحب ہمارے گھر میں پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، ہمارے کپڑے کاٹ گئے ہیں، یہ سب کچھ درست ہے۔ ابلیس کو طاقت دی کس چیز کی؟ پیغمبر کے خلاف، کہ جاؤ جو تم کر سکتے ہو کر لو، وہ مجھے یاد کرتے ہی رہیں گے۔ جو کچھ پھر اس نے کیا وہ تفصیل ساری تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے، میں اس کو دہراتا نہیں۔ کوئی چیز نہیں بچی تھی کہ کچھ بچ گیا سی، حتیٰ کہ پیغمبر خود بھی بیمار تھے، خود بھی بیمار تھے۔ یہاں اگر کسی نیک بندے کو تھوڑی سی پرابلم آ جائے، کہتے ہیں بس وہ چنگے پیر نے آپ ہی بیمار نے، کیوں جی یہی کہنے ہیں نا، سوچوں لاگ پہنے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سوچ سے محفوظ رکھے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک ایگزامینیشن ہے، امتحان، یہ وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہ ہو۔ گجرانوالہ بورڈ، پنجاب یونیورسٹی، فیڈرل بورڈ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ کنٹرولر امتحان کو پتہ نہیں کس بچے کا لیول کیا ہے، وہ اس لیے امتحان لیتا ہے۔ اللہ کو ہر بندے کا پتہ ہے۔ بندے کو بنایا کس نے ہے؟ بندے کو بنایا کس نے؟ اکثر مجھے لوگ پوچھتے ہیں پیر صاحب پھر وہ آپ نے کوئی حساب لگایا ہے، یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی وہ بندہ ویسا ہی ہے جیسا اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس کو، کہ بندہ آپ ہی بن گیا ہے۔ کیوں جی؟ کبھی کبھی نا سر میں شغل سے کہتا ہوتا ہوں کہ اگر انسان کے بس میں ہو، انسان کے بس میں ہو، ہر بندہ شاہ رخ خان ہو، کوئی کوجا کجا نہ ہوئے، کوئی بی بی جڑی ہے نا کالی کوجی کوئی نہ ہوئے، ساریاں ایشوریہ رائے ہوئے، جناب رشتے دی پرابلم ہی کوئی نہ ہوئے، تو روز نا پیر صاحب کو دعا کرو بچی کا رشتہ، دیکھو عمر ٹل گئی ہے۔ یہ بڑے مسائل ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ بس میں ہے۔ بھائی امین تہاڈا قد لمبا ہے، تہاڈے بچیاں دے قد مناسب نے، یہ تہاڈے واسطے چیز تساں کھچ کے تو لمبا نہیں کیتا اپنے آپ نے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کون سا بندہ کیسا ہے۔ جب اس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو وہ کیا آزمائش کرے گا؟ کون نہیں؟ وہ تو یہ کہے گا کہ جاؤ اور جا کر کے دکھاؤ۔ سارے نبی کر کے دکھانے والے تھے، they were demonstrators، وہ کر کے دکھانے والے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ سرکار ایک سٹیٹمنٹ دیتے، سٹیٹمنٹ آتی ہے، بیان جاری فرماتے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے ہماری نماز کی کتابوں میں طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ نہائے دھوئیں، صاف کپڑے پہنے، جگہ بھی صاف ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے آقا و مولا نے کوئی بیان نہیں دیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کہ مجھے دیکھو اور پڑھو، مجھے دیکھو اور پڑھو۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بچپن میں جب مسجد میں جانا شروع ہوا تو میرے بزرگ بھی مجھے یہی فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگلے بندے کے پاؤں میں دیکھنا ہے، سامنے نہیں دیکھنا۔ میری سمجھ نہیں آیا، میرے آقا تو فرما رہے ہیں کہ مجھے دیکھو اور نماز پڑھو، مجھے دیکھو اور نماز پڑھو۔ اگر آپ نے فوج کی پریڈ دیکھی ہے، پریڈ کے آگے ایک پریڈ کمانڈر کھڑا ہوتا ہے تو فوجی پریڈ کمانڈر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کاشن کیا ہے۔ میرے آقا سے بڑا پریڈ کمانڈر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 ٹائم پریڈ ہے جو ہم کرتے ہیں، دنیا کے کسی مذہب میں ڈسپلن ایز اے پارٹ آف ریلیجن نہیں ہے۔
دین کا حصہ نہیں دنیا کے کسی مذہب میں. اسلام واحد مذہب ہے جس میں ڈسپلن، نظم و ضبط بحیثیت دین شامل ہے. ویسے ہم اللہ معافی دے ہمارے ہاں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نظر کیا آتی ہے؟ سڑک پر لکھا ہوتا ہے کیپ لیفٹ، بائیں چلیں. ٹھیک ہے، یہ سڑک ڈبل ہو گئی ہے، کہاں دلی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے رستے چلو، ایسی یو ٹرن تو بچن لئی نا، نیڑے کٹ مارنے. اس چوک میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں. کس وجہ سے؟ کوئی ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے. اکثر ہمارے ہاں ٹریفک جام رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ ڈسپلن کوئی نہیں، صبر ہی کوئی نہیں. کیا چیز کوئی نہیں؟ اللہ لا کہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ، پڑھ لو آیتیں پہلے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے یہ کوئی نہیں کیا کہ میں ان اللہ مع المصلین، برا نہ بنایا میری گلاں دا. ان اللہ مع المصلین کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں. کہاں ہے؟ کون نہیں؟ کیا کہا ہے؟ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کن کے ساتھ ہوں؟ مسلمانوں میں صبر نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو آج کل؟ پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. پھر بھی میرا خیال ہے صبر ضروری ہے. صبر، ڈسپلن، نظم و ضبط بڑی ضروری چیزیں ہیں. سامنے سامنے گاڑیاں کھڑی کر کے دو بندے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ پیچھے کرے وہ پیچھے کرے. یہ وہی جاہلوں والا طریقہ ہے کہ پانی کس نے پہلے پلایا ہے گھوڑے کو، کہ وہ بیماری ہمارے اندر سے ابھی تک گئی نہیں. دیکھیں، ایک اللہ اکبر کہنے سے ساری صفیں درست ہو سکتی ہیں، تو ہماری باقی زندگی میں نظم و ضبط کیوں نہیں آتا؟ اللہ لا کہے یہ فصل ربے کا ونحر، میں نے تو ایک ہی جگہ پڑھا ہے، باقی ماشاءاللہ برکت کے لیے حافظ صاحبان یہاں کافی تشریف فرمایا. یہ کو ریسرچ کریں، مجھے بتائیں کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم اس کے علاوہ بھی کہیں دیا ہے یا یہ اکلوتا یہی حکم ہے کہ فصل؟ بعض لوگ کہتے ہیں پڑھنے کا حکم ہی کہیں نہیں، یہ غلط بات ہے. فصل ربے کا ونحر کے پاس نماز پڑھو. یہ نہر کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا نازک ہے، یہ کبھی آپ مجھے ضرور پوچھیں کہ نہر سے کیا مراد ہے. جو موجودہ ترجمہ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، نہ میں اس کو اب چھیڑوں گا کہ نماز پڑھو. یہ پڑھنے کا حکم مجھے تو ایک ہی دفعہ نظر آیا، میں عالم کوئی نہیں، جاہل سا بندہ ہوں، لیکن آقیم الصلاۃ کا حکم بے شمار دفعہ آیا. اب آقیم الصلاۃ کیا ہے؟ کہ نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم سے مراد یہ ہے کہ حالت نماز کو قائم رکھو. حالت نماز کو، نماز پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی چغلی کی ہے، کبھی جھوٹ بولا ہے، جتنی خرافات ہیں، لغو چیزیں ہیں، لغو کام ہے، کبھی کسی نے کی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس حالت کو قائم رکھو، اس حالت کو. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا رواج ہے، کسی گاؤں میں چوری ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، قتل ہو جائے، اب وہ جرگہ بیٹھتا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے، جس بندے پر شک ہے سر اس کو کہتے ہیں کہ تم نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے مسجد میں جاؤ، سر کے اوپر قرآن اٹھاؤ، آپ بتاؤ کہ یہ قتل تم نے کیا ہے یا یہ چوری تم نے کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس بندے کا نام کیا ہوتا ہے؟ کہ غلام رسول. کیا نام ہوتا ہے؟ رسول کا غلام. کس کا غلام؟ اونچا کہیں کہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. کس کا غلام؟ تو رسول کے غلام کو جب تک وہ نہایا دھویا نہ ہو، صاف کپڑے نہ پہنے ہو، مسجد میں نہ ہو اور قرآن سر پر نہ ہو تو سچ نہیں بولنا چاہیے. بتائیں مجھے. اور رسول کے غلام کو ہر وقت ہر حال میں سچ بولنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ نہاؤ دو، صاف کپڑے پہنو، مسجد میں جاؤ، سر پر قرآن اٹھاؤ، اب بتاؤ کہ یہ چوری تم نے کی ہے کہ نہیں. ایک نان مسلم جج عدالت کا، مجھے اس کے ایک دوست نے یہ بات بتائی، کہنے لگا پیر صاحب میرے اس دوست کے پاس ایک کیس آ گیا، دونوں پارٹیاں مسلمان ہیں، جج نان مسلم ہے، اب دونوں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جج صاحب پریشان ہے
کہ یہ ان کی مقدس کتاب ہے، اب میں کیا کروں کہ یہ دونوں ہی قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ معافی دے، قرآن اس لیے نہیں اٹھایا کہ سر پہ آیا کہ سر پر اٹھا کے۔ ہمارا حال تو وہ ہے کہ ایک سکھ کو کہا گیا، برا نہیں بنانا میری باتوں کا، کہ وہ تم گرنتھ اٹھاؤ، وہ بھی کوئی اسی طرح ہی اس سے کوئی تھوڑا کرنا تھا۔ وہ سادے سکھ نے گرنتھ دیکھی نہیں تھی، سادے سکھ نے گرنتھ دیکھی نہیں تھی۔ اس نے کہا پتہ نہیں کتنے من بھاری ہوگی، کہتا مجھے پہلے دکھاؤ مجھے۔ جب اس نے گرنتھ دیکھی اس نے کہا یہ تو 2-2.5 کلو کی ہے۔ تو میں اس کا وہ اصل جملہ بتاتا ہوں، پنجابی میں آپ کو مزہ اسی کا آئے گا۔ اس نے کہا آپاں نو یہ 20 چکا لو، آپاں نو یہ کالا پا رہے، آپاں نو یہ 20 چکا لو، آپاں نو یہ کالا پا رہے۔ مسلمانوں کو بھی اب قرآن کا کوئی وزن محسوس ہے؟ یہ ساری تھانوں میں رونق، عدالتوں میں رونق، کچہریوں میں رونق اسی لیے ہے۔ قرآن اٹھانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کوڈ آف لائف۔ ولیدہ بات ہے کہ ہم زندگی کی باتیں نہیں کرتے، موت کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ کسی مجلس میں چلے جائیں وہاں موت کا ذکر ہو رہا ہوگا، زندگی کا ذکر بڑا کم ہی ہوتا ہے۔ ضابطہ حیات، ضابطہ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ مجھے آپ سر یہ بتائیں، آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ نے بچوں کو سب کچھ پڑھا دیا، جو بچہ لائق ہے آپ جہاں سے مرضی اس کا سوال پوچھیں، امتحان لیں، کچھ کریں، پریکٹیکل لیں، وائوا لیں، اس بچے کو کوئی فکر ہوگی؟ کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی تسلی ہوگی کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ ٹاپ کرے گا، میں نے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ اگر ہم نے زندگی ٹھیک گزاری ہو تو ہمیں کوئی موت کا ڈر ہونا چاہیے؟ بتائیں مجھے، ہونا چاہیے؟ موت کا ڈر ہونا چاہیے؟ اونچا کہو، دسو یہ سب تو بڑا ڈر کا لگا رہتا، کہو موت کا۔ اور پھر ہمیں موت اتنی بھیانک بنا کر دکھائی گئی ہے، اللہ معاف کرے، وہ منظر سارے کافروں کی موت کے ہیں، مومنوں کی موت کے منظر اور ہے۔ کافروں کی موت کا منظر اور ہے، مومنوں کی موت کا منظر اور ہے۔ اللہ فرمائے قرآن میں حافظ نہیں ہوں کہ پوری آیتیں پڑھ کے سناؤں، کہ کسی بھی مومن کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو فرشتے بشارت نہ دے دیں، بشارت نہ دے دیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آج کل یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم ہیں ہمارے، وہ اگر مجھے کال کریں کہ پیر صاحب اللہ نے آپ کے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اس ملک کا، تو اپنے بھائی کو چند دن شرف میزبانی بخشیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، تو آپ میں سے کون ہے جو جانا پسند نہیں کرے گا؟ صاحب کہیں گے پیر صاحب چلو منو کھڑنا نہیں تو میری درخواست ضرور منظور کرا لے ہو، خوش ضرور ہو گے کہ لو وزیر اعظم ساڑی جیب چاہ گیا۔ کیوں جی انجی گل ہے کہ نہیں؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں، میں جب گیلانی صاحب کو یہ بتاؤں کہ گیلانی صاحب میں فلاں دن آ رہا ہوں، سیالکوٹ کے ڈی سی او کو کال آئے گی کہ بھئی پیر صاحب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے آنا ہے، آگے ایک پولیس والی گاڑی بھی لگانی ہے، یہ میرے VIP گیسٹ ہیں، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں۔ تو جب ہم اسلام آباد پہنچ جائیں تو یہ گیلانی صاحب ہمارے کان پکڑوا دیں گے، مجھے یہ بتائیں، پکڑوا دیں گے؟ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر سے لے کر اس کی گھر سے لے کے اس کی قبر تک 2 رویا جنتی فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کتنا اکرام فرماتا ہے اپنے مومن کا، کہ مومن کا جب وہ آخری سفر، لوگ کہتے ہیں جنازہ، میں کہتا ہوں نہیں، لاسٹ پروٹوکول، لاسٹ۔ اگر آپ نے ملٹری کی فیونرل سیرمنی کو اٹینڈ کی ہے، جب کوئی شہید دنیا سے جاتا ہے، اس کی پورے وہ اعزاز کے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین اگر آپ نے دیکھی ہو، تو یہ پوری امپلیمنٹیشن ہے میرے آقا کی اس حدیث کی۔ اس یونٹ کے جوان پٹیاں باندھ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی وہ باڈی کو اٹھا کے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا شہید ہے، میرے آقا کے غلام جب دنیا سے جاتے ہیں، فرشتے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ فرشتے کون سے فرشتے کو؟ جنت والے فرشتے، مکس نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جنتی فرشتے
پروٹوکول دیتے ہیں. جس کو ویلکم کرنے جنتی فرشتے آئے ہوں اس کو آگے جا کر کوئی حساب کتاب والی بات تو سمجھ سے ہی باہر ہے. جب گیلانی صاحب ہمیں بلائیں گے تو گیلانی صاحب کیا کریں گے؟ کہیں ادھر وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں رکھیں گے, اپنے سٹاف کو, اپنے وہ سیکرٹری کو کہیں گے کہ بھائی اسپیشل خیال رکھنا ہے, مجھے کمپلینٹ نہیں ملنی چاہیے کوئی بھی, میں تھوڑا بزی ہوں, ابھی کوئی فارن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں, میں پھر آتا ہوں, لیکن مجھے کوئی کمپلینٹس نہیں ملنی چاہیے. تو فرشتے جا رہے ہوں, کھڑے ہوں ویلکم کرنے کے لیے مومن کو, جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو پھر یہ بتائیں پھر دوزخ والا ڈر اور موت کا خوف اور یہ دس اینڈ دیٹ, سر آئی ایم سوری, کچھ رہ جانا چاہیے. وہ علامہ اقبال کا وہ فارسی کا شعر ہے نا, مجھے فارسی آتی نہیں, نہ میں نے پڑھی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے, مومن کی نشانی کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے, مسکراہٹ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جڑا موت کو ڈردا ہوئے وہ بھی کوئی مومن ہوتا ہے. برکت کے لیے میں اپنے بزرگوں کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں, بڑا اصل موضوع شاید آج بیچ میں رہ جائے گا. ابھی وہ بندہ زندہ ہے, یہ میرے دوست آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو جانتے ہیں, ظہیر. وہ میرے بزرگوں کا بڑا لاڈلا ہے, بہت لاڈلا. میرے بزرگ عام طور پر کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, میرے رفیق نے بھی پتا ہے شاید, لیکن اس کو ضرور کہہ دیتے تھے کہ مجھے فلاں چیز لا کر دو, اور وہ بھی خوشی خوشی لاتا تھا. 1981 اس وقت ہاڑ کا پہلا جمعہ یہاں سالانہ عرس ہوتا تھا. جمعرات کی رات تھی, وہ ظہیر آیا. یہ ظہیر نے مجھے خود ساری سٹوری سنائی ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. ہمارے بزرگوں کو ملا, ظہیر کہتا ہے کہ مجھے میری سرکار نے فرمایا کہ ظہیر تم میرے بڑے لاڈلے مرید ہو, میں نے تمہارے لیے بڑی دعا کی ہے, اللہ نے میری دعا سے تمہیں بہت کچھ دیا ہے, یہ میرا آخری عرس ہے, یہ میرا, اونچا کہو, یہ میرا. اتنے یقین سے کوئی کہہ سکتا ہے, اتنے یقین سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا آخری عرس ہے, میری دعا سے اللہ نے تمہیں بڑی برکت دی ہے, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے بعد میرے مزار میں تم نے کچھ خرچ کرنا ہے, حکم دے رہا ہوں, حکم دے رہا ہوں. ظہیر آیا ان کے پردہ فرمانے کے بعد, مجھے یہ ساری سٹوری سنائی اور اچھے خاصے پیسے دے کے گیا کہ جناب اب دربار بننا ہی بننا ہے. تو یہ مجھے حکم ملا ہوا تھا, خواب میں نہیں. کہتے ہیں نا خواب آ گئی, نہیں, زندگی میں حکم مل گیا تھا. مومن ایسے ہوتے ہیں, مومن ہے. اس سے پہلے 1977 کی بات ہے, وہ بچہ آج کل کے امریکہ میں ہے, پشاور کا رہنے والا ہے, پٹھان ہے. وہ اکثر ادھر آتے تھے اور ادھر آ کے کافی دن رہتے تھے. وہ بچہ مجھے کہتا ہے مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں کیا کہا کرتے تھے. میں ان دنوں لاہور پڑھتا تھا سر, تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اکثر ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرا نام لینا کہ اس کو لاہور سے آ جانے دو, پھر اس کے بعد میں یہاں کونے میں نے ایک خوبصورت سا گھر بنانا ہے اور پھر میں نے اس میں رہا کرنا. وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مطلب, وہ سمجھتا تھا کہ پشاور میں اکثر لوگ نا پیر کو حجرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, چلے کرتے ہیں, باہر نہیں آتے, نہ لوگوں کو اندر آنے دیتے ہیں. کہتا میں سمجھتا تھا کہ شاید پیر صاحب نے بھی کوئی بنا کے نا ادھر کو حجرہ, اندر بیٹھیں گے تو بس مریدوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے. کہتا ہے لیکن مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو پھر میں ادھر ہوں گا. جب میں صوفی امین جی, جب میں لاہور سے فارغ ہو کر واپس آیا تھا, میرے آنے سے 4 دن پہلے ہی وہ بستر پر تھے, یعنی وہ معاملہ شروع ہو چکا تھا. تو اس کے بعد کوئی 2-3 ماہ سارے گزرے تھے, آپ بھی گواہ ہیں. یہاں اسی مسجد میں جب انہوں نے بڑے پیر صاحب کو فرمایا تھا کہ بس صاحب آپ دستار بندی کر دیں, مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا وظیفے پڑھتے ہیں, اللہ نے آپ کو اتنی برکت دی, آپ سے اتنا فیض ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں
کہ میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، میں بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، مجھے اگر ناز ہے تو پیر خادم بادشاہ کی یہ بند ہوئی پگڑی پر ناز ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے اس پگڑی پر ناز۔ مومن موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، مومن موت سے، موت کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ڈسپلنری میٹر ہے۔ دیکھیں اگر موت نہ ہوتی تو زندگی میں کوئی رنگ ہی نہ ہوتے۔ اب بندہ چاہتا ہے جلدی جلدی یہ کر لوں، جلدی جلدی یہ کر لوں، تو اگر بندے کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی رنگ تو کوئی نہیں رہتا۔ یہ دن رات، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ اس کائنات کی رنگینی کے لیے ہے، موت بھی رنگینی کے لیے ہے، ہاں یہ ڈرانے ڈرونے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میں اس بات کو خلافت والی کو پورا اینڈ کر دیتا ہوں کہ نبوت کے بعد خلافت آئی، پھر امامت آئی، اب ابراہیم علیہ السلام ہے جہاں سے ہم ٹرن لیا تھا، میں اس کو پورا کروں گا اس بات کو کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اب اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ نبوت ملی ہوئی ہے، خلیل بھی ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ابتلا کا مطلب مبتلا نہیں کر سکتے، ویسے بنتا تو ظاہری طور پر یہی ہے لیکن کر نہیں سکتے۔ پھر وہی بات آتی ڈیمونسٹریشن والی کہ اللہ نے ان سے جتنے بھی ڈیمو دلوائے، اللہ فرماتا ہے فَاتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے 100% مارکس لیے، 100% نمبر لیے۔ اب جب اتنے نمبر لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک انعام دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، دوہراؤ اس آیت کو، انی جاعلک، پڑھو میرے نال، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنا دیا، بے شک ہم نے انہیں، وہ نبی پہلے ہی تھے، خلیل پہلے ہی تھے لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اس وقت ظاہری حکومت کس کی تھی؟ سب کو پتا ہے، حکومت کسی اور کی تھی، حکومت کسی اور کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کے بتا دیا کہ حکومت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے، امامت، نبوت، خلافت، امامت اور ولایت، یہ تسلسل ہے نبوت کا، یہ تسلسل ہے نبوت کا۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم 2012 میں ہیں، ہمیں کون گائیڈ کرے، ہمیں کون گائیڈ کرے؟ آنکھوں والے نے تو براہ راست فیض لے لیا، گائیڈنس بھی لے لی، سب کی تو آنکھیں نہیں ہوتی کہ ہوتی ہیں، کیوں جی، کیوں نہیں ہوتی ہیں، کیوں نہیں؟ اللہ نے نسل آدم کی رہنمائی کے لیے، کس لیے؟ ہم سمجھتے ہیں پیر صاحب سے دعا کرانی ہے، تعویذ لینا ہے، کیوں جی بھائی راجو کے والے کاکے والا تعویذ لینا ہے، اللہ تینوں دے کاکا، میری دلی دعا ہے، بڑا آس کر کے آئے ہیں جنہوں نے دیتے، میں شکر کرنا اللہ انہوں نے مل گئے، اللہ تینوں بھی دے، ہو جڑا بھی ہے سب نو دے، ہاں سب کو دے، جدا ایک ایک نا اللہ انہوں نے دو دو دے، تو نیک بھی ہون کاکے، کی ہون وڈے ہو کے سدھے بھی رہن، وہ اغوا بھی ہو جاندے ہیں۔ یہ تصوف، یہ فقیری، یہ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ کہ اور رہنمائی کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہم دنیا میں زندگی کیسے بسر کریں، ہم دنیا میں زندگی کیسے بسر کریں۔ میرے آقا و مولا ملجا و ماوا پیر خادم بادشاہ چرائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں دہراتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے سب سے بہترین طریقوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ دنیا میں کس میں؟ زندگی بسر کرنے کے سب سے بہترین طریقوں کے
مجموعے کا نام اسلام ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجتہد باش یا زیر سایہ مجتہد باش، کہ ہر بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ خود ڈرائیو کرے ہر چیز کو، کہ وہ کسی ٹھیک بندے کے پیچھے لگ جائے۔ چلے میں آسان باتیں کرتا ہوں، وہ مشکل باتیں پھر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس دنیا میں رش بڑا ہے، دوسرے شہر ہم جاتے ہیں، چلے کوئی میلہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، آسان بات کر لیتے ہیں۔ چلے میلہ نہیں دیکھنے جاتے، حج پہ چلے جاتے ہیں، خالد بھائی حج پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ مکے میں پہلی دفعہ ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان بھی نہیں آتی، رش بھی بہت ہے، ایون کہ طواف میں ہی بے شمار رش ہے۔ تو ساتھی کو کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ لو تاکہ ہم جدا نہ ہوں۔ تو اگر آپ ایک نئی جگہ پہ جائیں، اب جس بندے کو راستے پتہ ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں تو زیادہ آسانی ہے نا، کہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ نہیں I can do everything, I know everything, I think so, in my opinion، نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ جس کو پتہ ہے اس کے پیچھے چلو، تمہارا وقت بھی بچ جائے گا اور تم منزل پر بھی پہنچ جاؤ گے، تمہارا وقت بھی بچ جائے گا اور تم منزل پر بھی جذب سے ہو جائیں طے سارے مقامات سلوک احمد مرشد امام الاصفیاء کے واسطے۔ اسی کا نام فقیری ہے، اسی کا نام درویشی ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اب اس سے آگے ایک دو باتیں میں اور کر کے بس پھر دعا کرتا ہوں۔ فقیری عیب پوشی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ صحاح ستہ میں بے شمار روایات آئی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ بخاری شریف کا پری فیس دیکھیں، میں عالم تو نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں میں بس جاہل سا بندہ ہوں، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، یہ میرے بزرگوں کی مجھ پر نظر ہے۔ بخاری شریف کا پری فیس دیکھیں، سنگل سینٹنس، امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ تک 7 لاکھ احادیث پہنچی، مجھ تک 7 لاکھ احادیث پہنچی۔ بخاری شریف میں کل 93,000 حدیثیں ہیں، 7 لاکھ پہنچی، 7 لاکھ پہنچی بخاری شریف میں، باقی تو کوئی نہیں ہے، تو وہ کہیں اور تو ہونی چاہیے نا۔ چلے مانتے ہیں کوئی جھوٹی ہوں گی، انہوں نے چھوڑ بھی دی، لیکن اگر کہیں اور سے بھی سچی بات مل جائے تو مان لینا چاہیے۔ درویشوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا و مولا کی مجلس لگی ہوئی ہے، جبرائیل امین آئے۔ اب یہ اگر صحاح ستہ میں نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے۔ آخر درویشوں نے بھی کسی ریفرنس سے بات لکھی ہے کہ جبرائیل امین آئے، ایک لباس لے کر آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقیری کا لباس ہے، یہ درویشی کا لباس ہے۔ اس لباس کے ساتھ ایک سوال بھی آیا ہے، آپ کا جو صحابی اس سوال کا وہ جواب دے جو سوال کے ساتھ موجود ہے، آپ یہ لباس اسے عطا فرمائیں۔ سوال کیا تھا کہ آپ اس لباس کو پہن کر اس کا شکر کیسے ادا کریں گے، کہ آپ کو یہ لباس ملے گا تو آپ اس خالق اور مالک کا شکریہ کیسے ادا کریں گے۔ یہ بڑے میں جلدی ختم کرتا ہوں بات۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ میں صداقت کو اختیار کروں گا، عمر فاروق نے عرض کیا میں عدل اختیار کروں گا، عثمان غنی نے عرض کیا میں سخاوت کروں گا۔ میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، میں لوگوں کی، اونچا کہو، یہاں بے شمار وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بے شمار باتیں مجھے پتہ ہے، میں نے انہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا، کبھی شرمندہ۔ فقیری کس کا نام ہے؟ کہو عیب پوشی کا نام کس کا نام ہے؟ آپ تھوڑا سا وہ ٹچ رکھتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی میت کو غسل دے اور اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے تو کسی سے بیان کہ بتائے کہ وہ حاجی صاحب ان کو میں نے غسل دیا تھا وہ یہ تھا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، یہ ہے دعا، اللہم استرنا بسترک الجمیل۔ یا ستارو پڑھتے ہیں نا، یا ستارو، یا ستارو
اے عیب پوشی فرمانے والے رب، اے عیب پوشی فرمانے والے رب۔ یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ستر پوشی۔ کیا چیز ہے؟ میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، لوگوں کی کیا کروں گا؟ میرے آقا و مولا مسکرائے اور وہ لباس مولا علی کو عطا فرما دیا۔ فقیری عیب پوشی کا نام ہے۔ جلدی جلدی دو چار جملے اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں، میرا بڑا موڈ تھا، میں نے بڑی تفصیل سے کوئی بات سمجھانی تھی۔ آدم علیہ السلام نے خلافت مانگی نہیں تھی کہ مانگی تھی؟ خلافت مانگی نہیں تھی، مانگی ملی کہ نہیں ملی؟ جی میرے بزرگوں کو جب ان کے پیر و مرشد نے خلافت عطا فرمائی، میں نے ایک دفعہ بڑا اتفاق سے ایسا موقع آ گیا تھا کہ میں نے ان سے پوچھ ہی لیا تھا کہ جناب ہمارے ابا جی نے آپ سے خلافت مانگی تھی یا آپ نے دی تھی؟ تو وہ مسکرائے اور فرمایا میرے پتر جی نہ تواڈے ابا جی نے خلافت منگی سی تے نہ میں دتی سی، نہ خلافت منگی تے نہ میں دتی۔ فرمایا یہ ملا جی حضرات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی دین محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خواب میں حکم دیا تھا کہ 5 بندوں کو خلافت دو، فرمایا ان میں آپ کے ابا جی کا نام بھی تھا۔ میری جب دستار بندی ہوئی تو یہ پچھلی جو جگہ ہے یہاں پر لنگر پک رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ایک بچہ بلانے گیا، کہتے آپ کو مسجد میں بلا رہے ہیں۔ مجھے قطعاً کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو وہ میرا دور وہ تھا، میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا، میں سر پہ کوئی ٹوپی شوپی نہیں پہنتا تھا، داڑھی میری تھی لیکن میں نے رکھی ہوئی کوئی نہیں تھی۔ تو جب میں ادھر آیا تو میں نے آ کے منظر ہی اور دیکھا، مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی ہیں، ایک یہاں ہے ایک انگلینڈ میں ہے۔ اگر میرے بزرگ چاہتے تو ان دونوں میں سے جس کو چاہتے خلافت دے دیتے، جس کو چاہتے۔ اب مجھے نہیں پتا میرے بزرگوں کو مجھ گناہگار میں کیا نظر آیا، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ اکثر مجھ سے کوئی بندہ کہے نا پیر صاحب ہمارے اس بندے کو سایہ ہو گیا ہے، بھائی امین میں نے آج تک کبھی اس بندے کے ساتھ کشتی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے بڑے وہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ بندے میں کوئی حاضر ہوئی ہے چیز، ہاتھ پکڑا ہاتھ چھڑوایا ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا میں تو کمزور آدمی ہوں، میں نے ہاتھ نہیں توڑوانا۔ اب ظاہر ہے میں ان کو انکار تو نہیں کرتا، میں انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن دم بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ میرے بزرگوں کے مزار پہ اس کو جا کے بٹھا دیں۔ بعض سادے لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے ٹال دیا ہے، کیا کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی تمہارا کیس میں نے ہائی کورٹ میں بھیج دیا ہے، ہائی کورٹ میں بھیج دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو میں نے دربار شریف میں بٹھایا 10 15 میکسیمم 18 منٹ کے بعد وہ بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ اور اس کے جو لواحقین ہے وہ مجھے آ کے میرے ڈرائنگ روم میں کہتا ہے پیر صاحب اس کو ہوش آ گیا اس کو۔ تو میں کہ آپ لے آؤ، کہ آپ اس کو لے آؤ، آپ اس کے ساتھ پوچھتے ہیں کیا حال ہے تمہارا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ نظر تو نظر والوں کی ہوتی ہے، زور زور والوں کا ہوتا ہے، زور ہاں فرنٹ پہ کوئی اور نظر آتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں ہمیں اللہ نظر آتا ہے کون نہیں؟ کون نظر آتا ہے؟ کون؟ اللہ کے محبوب نظر آتے ہیں، اللہ کے، بس یہ ہے اصل بات ہے۔ جو جس کو ملنا ہے وہ مل کے رہتا ہے، جو جس کو ملنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے نا وہ محنت کر کے نہیں مل سکتی، نبوت محنت کر کے، نبوت وحی ہے، عطا ہے اللہ کی، کو محنت کر کے نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک ہم نے چن لیا۔ کیا کیا؟ تو اللہ نے چنے نا، ان اللہ اصطفیٰ آگے سارے نبیوں کے نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا، الیکٹڈ،
इलेक्टेड बाय, चुना हुआ, चुन लिया। तो मकसद मुख्तसरन कि जो मिलना होता है वो मिल के रहता है, तो दिल छोटे नहीं करने चाहिए। जब मिलना है, जिस वक्त मिलना है, मिल जाना है, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। मेरे बुजुर्गों को उस दौर में मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, वो मैं सिर्फ आपको वो सुनानी चाहता हूँ कि एक वो कोई किताब लिख के भेजा था उसी दौर में, ये गालबन 1950 की बातें हैं, 1950, आज से कोई 61-62 साल पहले की बात है कि देखा है ये इश्क की दुनिया में, बस ये आखिरी किताब में दुआ करनी है। देखा है ये इश्क की दुनिया में पूछा नहीं जाता नामो नसब, देखा है ये इश्क की दुनिया में पूछा नहीं जाता नामो नसब, मालूम न जातें होती हैं, मालूम न जातें होती हैं, जितना चाहें जिसे कर दे अता ये अपनी बरातें होती हैं। जितना चाहें, जितना चाहें, जितना चाहें जिसे कर दे अता ये अपनी बरातें होती हैं। वाशिक कहते हैं ना, औरों को मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। कारी साहब, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। अल्लाह बार को मौसम खराब हो रहा है, दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना